صفحہ نمبر 34۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا کہ دعا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یعنی یہ حکم فرمایا کہ دعا کیا کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ صفحہ نمبر 34 ہے اس میں نہیں۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب دعا میں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے کہ بندہ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کرتا ہے نا، اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا بندہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سجدے میں۔ سورہ علق کی آخری آیت میں یہی فرمایا، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ سجدے میں بندہ اپنی پوری عاجزی کر دیتا ہے کہ اب دیکھو نا، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا نا، اب اس سے نیچے تو نہیں ہو سکتا بھائی، زمین کے نیچے تو نہیں جا سکتا نا۔ یہ آخری درجہ ہے، یہ تذلل عاجزی کا، مسکینی کا آخری درجہ ہے کہ سجدے میں چلا گیا۔ اب زمین پھاڑ تو نہیں سکتا کہ اس کے نیچے چلا جائے، بس یہیں تک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تذلل اور عاجزی کیا ہے، مسکینی کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سے دو ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، یہ اور زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ مانگتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر دعائیں ثابت ہیں۔ خود قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں بھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اور امت کو حکم بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ اس لیے ایک اللہ کی ذات ہے جس سے نہ مانگو تو خفا ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو ناراض ہوتا ہے، مانگو اللہ خوش ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ نہ مانگو سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جس وقت آپ نے کچھ سوال کر دیا بس پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان فرق ہے نا جی، وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، مجھ سے مانگو نا۔ تو چند اہم دعائیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ صفحہ نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دوسری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی، اور سب سے پہلی دعا یہی ہے۔ کائنات انسانی میں سب سے پہلے اللہ کے حضور یہی دعا کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اگلی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا جو ہے نا، یہ قرضے کی ادائیگی کے لیے بڑی زبردست دعا ہے. جس پر قرضہ ہو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، صبح و شام 11 دفعہ پڑھ لے، یہ جس وقت بھی پڑھ لے. جتنا بھی قرضہ ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں. ایک یہ حدیث میں ہے اور دوسری قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 71 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنا بھی قرضہ ہو اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتے ہیں. وہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے. اگلی پڑھو اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی پیاری دعا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حرمین تشریف لے جاتے حج یا عمرہ تو ایک طواف حضرت ابو امامہ باہلی کی طرف سے کرتے تھے. حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک طواف نفلی ان کی طرف سے ضرور کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ان کی طرف سے خصوصیت سے طواف کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ تو چونکہ شیخ الحدیث تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، سارے دین پر ساری چیزوں پر نظر تھی نا. فرمایا اے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس وجہ سے میں ان کو ہمیشہ ایک طواف کر کے بخشتا ہوں. تو عرض کی حضرت کون سا؟ فرمایا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ سے مانگنا آتا ہے، آپ کو دعائیں کرنی بھی آتی ہیں. حضرت ہمیں تو اتنا نہیں آتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں آپ والی ساری دعائیں آ جائے کریں. اب دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ امت پر احسان ہے کہ نہیں احسان بھائی؟ اب اگر کوئی یہ کہے نا کسی کو بھائی تمہیں حضور سے محبت ہے، عشق ہے، چلو ساری دعائیں کرو جو حضور نے کی تھی، تو قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا بھائی. کہ حضور نے جو دعائیں فرمائی ہیں بھائی وہ کون کر سکتا ہے؟ امتی کر سکتا ہے. تو اب اتنا آسان کر دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، فرمایا اب یہ پڑھ لیا کرو، اس میں ساری وہ دعائیں آ جاتی ہیں جو میں نے مانگی ہیں. سبحان اللہ. ایک یہ دعا یاد کر لو نا، ساری دعائیں جو حضور نے مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. تو اس کو بیان کس نے کیا؟ ابو امامہ باہلی. نام لے لو، ابو امامہ باہلی
قبیلہ ہے، باہلی قبیلہ ہے۔ اچھا، ابو امامہ سدی، سدی آپ کا نام تھا، عجلان کے بیٹے تھے، قبیلہ باہلی سے۔ عن ابی امامہ، ابو امامہ کنیت ہے، ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے یہ دعا فرمائی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لو تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہر اس بھلائی کا جو مانگی آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پناہ مانگتے ہیں آپ سے ہر اس شر سے جس سے پناہ مانگی ہے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو ساری چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یا اللہ، حضور نے جو خیر آپ سے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ تو ساری گلا وچ آ گئی ہیں کہ نہ آ گئی ہیں؟ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اگلی دعا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا یا شافی الامراض، ربنا یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية فی دیننا ودنیانا، وکن صاحبا فی سفرنا وخلیفتا فی اہلنا واطمس لنا وجوہ اعدائنا۔ اگلی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کسی آدمی سے خطرہ ہو، کوئی پریشان کرتا ہو، کوئی دکھ دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو، آزار پہنچاتا ہو، ناجائز پریشان کرتا ہو، کسی قسم کی بھی کسی سے خطرہ ہو، یہ دعا پڑھو 313 دفعہ روزانہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی حاسد سے، دشمن سے اللہ پناہ دے دیتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بلکہ اس میں اگر ایک اور بات کر لو نا تو یہ بالکل 303 کی طرح، گولی کی طرح یہ دعا جا کے لگتی ہے۔ جب پڑھو نا نحورہم، یہ ہم جو ہے نا، ہم، اس پر تصور کرو جو لوگ تنگ کرتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا تصور کرو۔ اور دوسرا وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اس ہم پر بھی انہی کا تصور کرو۔ اس کا مطلب یہ، اے اللہ بے شک ہم آپ کو سپر بناتے ہیں، سپر وہ ڈھال بناتے ہیں ان کے مقابلے میں، اور آپ کی پناہ لیتے ہیں ان کے شرور سے۔ کن کی؟ وہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا، فلاں بندے تنگ کرتے ہیں، فلاں نے ناجائز مقدمہ کیا ہے، فلاں پریشان کرتے ہیں، فلاں حسد کرتے ہیں، ان کا تصور کر کے روزانہ 313 دفعہ، 312 بھی نہیں، 314 بھی نہیں، 313 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، پورا تصور جما کے ان لوگوں کا، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اصحاب بدر کو کافروں پر فتح عطا فرمائی تھی، دشمنوں پر کامیابی عطا فرمائی تھی، اے اللہ مجھے بھی اپنے مخالفوں پر کامیابی عطا فرما۔ لیکن بات بھائی جائز ہو، ناجائز نہ ہو، یہ یاد رکھو۔ اچھا، یہ نہیں کہ کسی کی زمین دبا لیے، کسی کے پیسے نہیں دینے، اب وہ مانگتا ہے بھائی پیسے دو، یا نا یا اللہ یہ ویخ میں تنگ کر رہا ہے یا اللہ میرے کو پیسے منگنا، میں تنگ کر رہا ہے، دینا بھائی تو کیوں نہیں دینا، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، جو جائز شکایت ہو، یاد رکھو، جو جائز شکایت ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور اللہ سے مانگو، اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اچھا بھائی، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا وہ پڑھ لو تاکہ آج کا سبق مکمل ہو جائے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اس وقت زیادہ وقت نہیں ہوتا پڑھنے کا، اگر کسی کو ہو شوق ہو یہ کتاب لینے کا تو 50 روپیہ خادمہ بھائی کے پاس جمع کر دو اور یہ کتابیں لے جاؤ، گھر میں جا کے پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، گھر والوں کو پڑھاؤ، یاد کرو، اور انشاءاللہ ہم اور منگا لیں گے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، باہر سے منگاتے ہیں، اس لیے اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے جاؤ اور خادمہ بھائی کے پاس پیسے جمع کرا دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔